السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دیدہ یارم کے 15 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی DBL کی سبسکرپشن حاصل کر کے اس ناول کو مکمل ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ربی؟ ملکہ زلیخا کے آنسو بے تابی سے ان کے گال بھگونے لگے۔ جب میں شمون کی تلاش میں انسانی دنیا میں گیا تھا تب ایک بار پھر وہ ماضی کی دردناک یادوں میں کھو گیا تھا۔ سنیں کہ آپ نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ بادشاہ ربی شمون کی تصویر لیے جگہ جگہ اس کی تلاش میں گم تھے۔ یہ اس کی اور تالیہ کی انسانی روپ میں لی گئی تصویر تھی جو انہیں تالیہ کے گلے میں موجود لاکٹ سے ملی تھی۔ ارے یہ تو وہی ہے نا، وہ دو خواتین تھیں جنہوں نے تصویر دیکھتے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنی شروع کی۔ دیکھیں محترمہ، اگر آپ ان کے بارے میں کچھ جانتی ہیں تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ بادشاہ ربی نے ان سے جیسے درخواست کی تھی۔ تمہیں اس گھٹیا انسان سے کیا کام ہے اجنبی؟ بھئی اس جیسے درندے سے تو جتنا دور رہا جائے اتنا کم ہے۔ وہ انسانی خواتین تھی جن کا کام ہی باتوں کو مسالہ لگا لگا کر پیش کرنا تھا۔ کیا جانتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ربی کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا اس بات کا تعلق تالیہ سے ہے۔ کیا بتائیں بھائی، اس شخص کی بیوی کے ساتھ 4 مردوں نے اجتماعی زیادتی کی۔ وہ اتنی پیاری معصوم سی لڑکی بیچاری چیختی رہی مگر یہ درندہ سامنے بیٹھا خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ ان کے الفاظ پر بادشاہ ربی کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکیں گے۔ یہ ہماری ہی کالونی میں تو رہتے تھے۔ ہمارے مرد کام پر تھے جب چیخوں کی آواز پر ہم نے ان کا دروازہ اور کھڑکیاں بجائیں مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کھڑکی سے ہم نے جو منظر دیکھا وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ بیچاری زمین پر گری مدد کے لیے پکار رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جسے اسے کسی نے باندھ رکھا ہو۔ وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ ہم نے بہت شور مچایا مگر دیکھتے ہی دیکھتے ان کمینوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور یہ شخص سامنے بیٹھا خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ انہوں نے ہر بات کھل کر بتائی تھی، یہ سوچے بغیر کہ یہ سب مقابل پر کیا اثر چھوڑ رہا ہوگا۔ بادشاہ ربی لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے نکلے تھے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا شمون اتنا گر سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد اسے شمون کی خبر ملی۔ وہ اس سے ملنے اس امید پر گئے تھے کہ شاید جو انہوں نے سنا وہ جھوٹ ہو، مگر شمون کے سارا الزام خود پر لے لینے پر بادشاہ ربی اپنا تیش ضبط نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ بات بادشاہ سلیمان اور باقی سب کو کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے جس کرب سے وہ گزرے ہیں اس سے باقی سب گزریں، نہ ہی وہ اپنی بہن کو مرنے کے بعد سب کے لفظوں کے تیر سہنے دے سکتے تھے۔ اگر ہم کسی کو بتاتے تو معاملہ بہت بگڑ جاتا، تالیہ کی جو بے عزتی ہوتی وہ الگ، اس لیے ہم نے یہ تکلیف خود تک رکھی۔ بادشاہ ربی کی درد میں ڈوبی آواز پر ملکہ زلیخا اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ تالیہ نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی ربی؟ عام انسان اس پر قابو کیسے پا سکتے تھے؟ ملکہ زلیخا نے ذہن میں اٹھتے سوال کو زبان دی تھی۔ جیسے وہ عورتیں بتا رہی تھی اس سے ظاہر ہے وہ کسی جادو کے زیر اثر تھی۔ اس سب میں صرف یہی صورت باقی بچتی ہے کہ تالیہ خود کو بچا نہ سکیں۔ بادشاہ ربی نے کہا، آپ خود کو سنبھالیں ربی، جس نے بھی ہماری تالیہ کے ساتھ یہ سب کیا تھا وہ سب جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ کسی مجرم کو معاف نہیں کرے گا۔ ملکہ زلیخا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، ان آدم زادوں کو میں نے ان ہاتھوں سے سزا دی تھی، مگر سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہے کہ اس سب کے ذمہ دار کو اپنے ہاتھوں جہنم واصل نہیں کر سکا۔ بادشاہ ربی نے تالیہ کے مجرموں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ ہم ماضی وہ پلٹ نہیں سکتے ربی۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لی، شاید یہی اس کی سزا تھی۔ ملکہ زلیخا کسی بھی طرح بس ان کی تکلیف کم کرنا چاہتی تھی۔ آج تک انہوں نے یہی تو کیا تھا، اپنی تکلیف اور درد کو چھپا کر ہمیشہ مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن ماضی میں اب بھی ایسا بہت کچھ تھا جو پردے میں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حاجب نے بہت کوشش کی تھی مگر جب کوئی بھی بات قابل گرفت بات ہاتھ نہ لگی تو اسے واپس لوٹنا پڑا۔ لیلا سے ہوئی ملاقات اس کی سنجیدگی میں اضافہ کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا لیلا اسے محبت نہیں کرتی، مگر پھر بھی یہی بات اس کے منہ سے سن کر شدید تکلیف ہوئی تھی۔ وہ واپس تو لوٹ آیا تھا مگر نہیں جانتا تھا واپسی پر کیا چیز اس کے منتظر ہوگی۔ وہ زاہد بابا کے گھر داخل ہوا تو ملکہ زلیخا، بادشاہ، شائق اور ساشا کے ساتھ وہاں لیلا کو موجود پا کر چونکا۔ اچھا، وہاں حاجی بابا آئے، ہم سب کھانا کھانے والے تھے، آپ بھی آ جائیں جلدی سے، ملکہ زلیخا نے اس سے کہا جو ساکت سے لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے ملکہ زلیخا کا سوال نظر انداز کرتے اسپاٹ انداز میں لیلا سے پوچھا۔ آپ نے شاید دھیان سے ماں کی بات نہیں سنی، کھانا کھانے لگے ہیں ہم سب، لیلا نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ یہ سب کیا ناٹک ہے لیلا شمون؟ ایک بار ہم سب کو بیوقوف بنا کر سکون نہیں ملا آپ کو جو آپ واپس لوٹ آئی ہیں؟ حاجب نے اسی انداز میں کہا۔ حاجب، یہ کیا طریقہ ہے بیوی سے بات کرنے کا؟ بادشاہ ربی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔
بابا جان آپ اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے اور ان کے قبیلے والوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، پھر بھی آپ انہیں اتنی آسانی سے دوسرا موقع دے رہے ہیں۔ حاجب نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کا حصہ تھا حاجب، مگر حال کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ لیلا آپ کی بیوی ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں، اور آپ کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ آپ ان سے اس لہجے میں بات کریں۔ بادشاہ ربی نے تحمل سے کہا، آپ کا دل بہت بڑا ہے بابا جان، تبھی آپ سب کچھ بھلا کر انہیں معاف کر سکتے ہیں، مگر معاف کیجیے گا، ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے۔ حاجب سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان سب نے اس کے جاتے ہی لیلا کی سمت دیکھا۔ لیلا آج حاجب سے ملنے کے بعد ان سے ملنے آئی تھی۔ حاجب کی طرح بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مگر وہ یہ بات بھی فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوی ہے۔ مجھے معاف کر دے بادشاہ ربی، ملکہ زلیخا، میں جانتی ہوں میرا جرم معافی کے قابل نہیں ہے، مگر میں پھر بھی آپ دونوں سے معافی کی طلبگار ہوں۔ لیلا نے ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اب کیوں معافی مانگ رہی ہیں آپ لیلا؟ ملکہ زلیخا صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ میں غلط تھی ملکہ، بنا ماضی جانے ہمیشہ آپ لوگوں کو قصوروار سمجھتی رہی، مگر آج جب سچ سامنے آیا تو خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ میرے تو بڑوں نے جو کیا میں اس کی تلافی تو نہیں کر سکتی، مگر اپنے کی معافی ضرور مانگ سکتی ہوں۔ لیلا اذیت سے بولی تو ان دونوں کا دل بسیج گیا۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہم آپ کو اس پر معاف کر سکتے ہیں، مگر جو آپ نے حاجب کے ساتھ کیا اس کی معافی آپ کو صرف حاجب ہی دے سکتے ہیں۔ بادشاہ ربی نے سنجیدگی سے کہا، میں جانتی ہوں میں نے ان کی محبت کو جو دھوکہ دیا اور کسی کے دل سے کھیلنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ بھول گئی تھی میں، مگر میں وعدہ کرتی ہوں ان کی معافی بھی پا کر رہوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ لیلا نے ایک بار پھر ان سے معافی طلب کی۔ لیلا، آپ کو بار بار ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمون نے جو کیا اس کا اپنا فعل تھا، جس کی سزا اسے خودکشی کی صورت مل چکی ہے۔ آپ نے جو غلطی کی ہمیں خوشی ہے آپ کو اس کا احساس وقت رہتے ہو گیا۔ بادشاہ ربی نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، ہم آپ کے مشکور ہیں بادشاہ ربی۔ لیلا کو افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کیوں اس نے اتنے اچھے دل دکھائے۔ بادشاہ نہیں بابا جان، آپ ہماری بیٹی ہیں لیلا، انہوں نے ٹوکا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ جی بابا جان، سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہوتا دیکھ کر ساشا اور شائق بھی مسکرا دیا۔ بابا جان، کچھ ایسا ہے جو آپ کا جاننا ضروری ہے، لیلا نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ سب چونکے۔ کیا بات ہے لیلا، سب ٹھیک ہے؟ ان کے سوال پر اس نے انہیں نہ جانے کیا بتایا کہ ان کے ماتھے پر بل آئے۔ آپ فکر مت کریں لیلا، ہم سب ٹھیک کر دیں گے، بہت جلد ہر چیز اپنی جگہ واپس آ جائے گی، مگر اس وقت ہمارے لیے سب سے ضروری کام حاجب کو منانا ہے۔ جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کر دیتے ہم آگے کے بارے میں کچھ نہیں سوچیں گے۔ بادشاہ ربی نے ان سب کو تسلی دی۔ بابا جان، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ سب ہمارے ساتھ زمزمہ قبیلے چلیں، وہاں آپ لوگ محفوظ رہیں گے، لیلا نے اپنا مشورہ دیا۔ نہیں بیٹا، جب یہ جلال والا معاملہ سلجھ نہیں جاتا ہم کہیں نہیں جا سکتے، لیکن ہاں ہمارا ارادہ کل ملکہ کے ساتھ جنگل والی رہائش گاہ پر جانا ہے، وہ جگہ قدرے چھپی ہوئی ہے، جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا ملکہ کا وہیں رہنا ٹھیک ہے۔ بادشاہ ربی کے منصوبے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، شام تک وہ وہیں رہی تھی۔ حاجب جب لوٹا تو اسے وہاں دیکھ کر لیلا کی کچھ پل سانسیں اٹکی تھی، مگر اسے یہ محاذ تو سر کرنا ہی تھا، تب بھی خود کو تسلی تھی، لیکن مقابل بھی حاجب ربی تھا جسے منانا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کدھر آ رہے ہیں آپ؟ یہ میرا کمرہ ہے۔ ساشا سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، شائق کو وہیں آتا دیکھ کر غصے سے بولی، اور آپ کو یہ غلط فہمی کیوں کر ہو گئی کہ یہ کمرہ آپ کا ہے؟ شائق نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ زاہد بابا نے خود مجھ سے کہا ہے۔ ساشا نے غصے سے اسے دیکھا جو خام خواہ فری ہو رہا تھا۔ وہ کیا ہے میری جان؟ کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں کل میں رکا تھا، تبھی زاہد بابا نے میری بیوی کو اس کمرے میں بھیجا، کیونکہ شوہر اور بیوی الگ الگ رہیں تو اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ شائق اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ میں جب آپ کو اپنا شوہر مانتی ہی نہیں تو کیوں نہ ہوں آپ کے ساتھ، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ ساشا نے جب وہاں سے نکلنا چاہا، شائق نے اس کے بازو تھام کر اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے گیا۔ سنا تھا محبت میں کشش تب تک محسوس ہوتی ہے جب تک محبوب سنگ دل ہو۔ آج آپ کو دیکھ کر اس بات کی حقیقت پر یقین آ گیا، شائق بے چارگی سے بولا۔ کیا مطلب ہوا اس بکواس کا؟ ساشا نے آبرو جھکاتے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جب تک میں نے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا میری زوجہ میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، لیکن جب سے میں نے اپنی ہار تسلیم کی ہے آپ سنگ دل بن گئی ہیں، شائق نے شکوہ کیا۔ میں نے آپ کو اظہار محبت کرنے کو نہیں کہا تھا۔ ساشا کو اس پر غصہ آیا، اپنی تلخ باتیں بھول کر کیسے اس پر الزام لگا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا اظہار محبت صنف نازک کو جلدی پگھلا دیتا ہے، تبھی کوشش کی تھی، مگر آپ تو بالکل نہیں پگھلی۔ شائق بھی آج مقابلے پر اتر آیا تھا، اس کے چہرے پر اپنی مضبوط انگلیوں کا لمس یوں چھوڑ رہا تھا جسے انگلیوں سے ان نقوش کو تراش رہا ہو۔ صنف نازک کے لیے صرف محبت اہم نہیں ہونی چاہیے بلکہ عزت پہلے ہونی چاہیے، اور یہ بات مجھے سکھانے والے بھی آپ ہی تھے شاید۔ ساشا نے اس کے الفاظ اسی کی جانب لوٹائے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں ساشا، شائق نے تیزی سے کہا، جبکہ اس کی بات پر ساشا تلخی سے ہنس دی۔ ہاں، مگر ہلکے سے شک پر آپ اسی عزت کو 2 کوڑی کا بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے محبت تو کر لی مگر اس میں یقین اور بھروسہ شامل کرنا بھول گئے۔ ساشا کے شکوے پر شائق شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ جانتا ہوں میں میری غلطی، مگر کی
کیا اس غلطی کی معافی نہیں مل سکتی؟ شائق نے التجائیہ انداز میں کہا۔ میں معاف کر چکی ہوں آپ کو، بار بار معافی مت مانگے۔ ساشا نے نظریں پھیرتے خود کو چھڑانا چاہا مگر شائق اس پر رضامند دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر معاف کر دیا ہے تو پھر میری پرانی ساشا بھی مجھے لوٹا دیں۔ شائق اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے تھکن زدہ لہجے میں بولا۔ میں وہی ساشا تو ہوں، اس نے سادگی سے کہا، مگر شائق نفی میں سر ہلا گیا۔ بالکل نہیں، وہ ساشا میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ میں پاس ہوتا تھا تو میرے قرب کی تمنا ہی رہتی تھی، مگر آپ میرے اتنے قریب ہو کر بھی ساکت ہیں، میں کیسے مان لوں آپ وہی ساشا ہیں؟ شائق نے جس انداز میں سب کہا وہ ساشا کو ساکت کر گیا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ ایک وقت تھا جب ساشا کی خواہش تھی شائق اسے یوں باہوں میں بھر کر اتنا ہی قریب رکھے، اور آج جب وہ خواہش پوری ہو رہی تھی تو اس کا ٹوٹا دل اسے کچھ اور محسوس کرنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت میرا دل جس حالت میں ہے وہ آپ کی قربت محسوس کرنے سے قاصر ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے مجھے اس کیفیت سے باہر آنے میں۔ ساشا اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو یقیناً میری مدد درکار ہوگی۔ شائق نے جس لہجے میں کہا وہ ساشا کو کیا مت اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مطلب کے چکر میں پڑتی، شائق اس کے الفاظ کو تو کیا سانسیں تک خود میں قید کر چکا تھا، جبکہ ساشا اس کی حرکت پر ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ اپنے قریب ہونے پر اتنا ہی ساکت اور ایسی ہی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ نہ جانے کتنے لمحے لگے تھے انہیں اس سرور و خمار سے نکلنے میں۔ ساشا نے اس کا حصار توڑتے بھاگنا چاہا، جب وہ اسے عقب سے حصار میں لیتا اس کی کنپٹی پر پیشانی ٹکاتے بولا، مجھے نیند آئی ہے، چھوڑے مجھے۔ ساشا اس جادوگر کے حصار سے بھاگ نکلنا چاہتی تھی، جو لگ رہا تھا آج اسے خود سے رہائی نہیں دے گا۔ بھاگ لیں جتنا بھاگنا ہے بھاگ لیں، ایک بار میرے قبضے میں آئیں گی، گن گن کر بدلے نہ لیے تو میرا نام بھی شائق نہیں۔ شائق نے دھمکی دیتے اس پر گرفت ڈھیلی کی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے بستر میں گھستی سر سے تک بستر تان گئی، جبکہ شائق اس کی جلد بازیاں دیکھتا ہنس دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ حاجب تب کا گھر سے نکلا، آدھی رات کے وقت لوٹا تھا۔ اسے امید نہیں یقین تھا کہ اگر لیلا بادشاہ ربیع اور ملکہ زلیخا سے معافی مانگے گی تو وہ دونوں اسے یوں ہی فوراً معاف کر دیں گے، اور وہی ہوا۔ اب بھی جب تک وہ لوٹا چاروں طرف ہو کا عالم تھا، سب لوگ شاید اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے چلتا اسی کمرے میں آ گیا جہاں وہ کل رات رکا تھا۔ اصل جھٹکا تو اسے کمرے میں پہنچ کر لگا تھا۔ اس کے بستر پر لیلا بڑی شان سے سو رہی تھی۔ حاجب کو اندازہ نہیں تھا وہ اب تک یہیں ہوگی، اور ہوئی بھی تو یوں اس کے کمرے میں ہوگی۔ یہ یہاں تک بھی پہنچ گئی؟ حاجب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر لمحوں میں اپنی نگاہوں کے سامنے سے غائب کر دے، مگر نہ جانے کیا چیز اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا خود کو پرسکون کرتا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ کاش آپ نے ایک لمحے کے لیے صحیح مجھ سے محبت کی ہوتی سریا، تو شاید آپ سے نفرت کرنا آسان ہو جاتا۔ عجیب تھا، وہ بھی جانتا تھا اگر لیلا محبت میں اسے دھوکہ دیتی تو اسے زیادہ اذیت ہوتی، مگر پھر بھی وہ یہی خواہش کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنے وقت کے بعد بستر کی طرف پلٹا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ بستر پر لیٹی لیلا پر نظر پڑتے وہ ایک بار پھر شش و پنج کا شکار ہوا تھا۔ جتنی شدت سے اس نے لیلا سے محبت کی تھی، لیلا نے اتنے ہی دردناک طریقے سے اسے زمین بوس کیا تھا۔ محبت میں بے وفائی موت ہوتی ہے، اور ہماری محبت نے تو ہمیں دھوکہ ہی موت کی صورت دیا۔ لیلا کو دیکھتے وہ بے ساختہ بڑبڑایا تھا۔ وہ اپنی جگہ نیم دراز ہوتے لیلا کی جانب سے رخ پھیر چکا تھا۔ شاید اپنے دل کے پلٹ جانے کا خدشہ تھا، دل تو تھا ہی بے ایمان۔ کب کس پل اسے دھوکہ دے جاتا یہ کسے معلوم تھا؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے شدید جھٹکا لگا، اپنے سینے پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو وہ بری طرح چونک کر پلٹا۔ تبھی لیلا نے نیند میں اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ حاجب نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر یہ حوصلہ کہاں سے لاتا؟ انجانے میں ہی صحیح، مگر 1 سال بعد وہ یہ راحت، یہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ دل نے بڑی شدت سے اسے دھوکہ کیا تھا، اور ایک ہی پل میں اس کے اختیار سے نکلتا مقابل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ لیلا کچھ دیر تو وہ یہ سکون خود میں اتارتا رہا، مگر جب اندر کے جذبات الاؤ بن کر دہکنے لگے تو اس کا وجود آگ کی لپٹوں میں تبدیل ہونے لگا۔ تبھی اس نے بے ساختہ لیلا کو پکارا۔ لیلا نے آنکھیں کھولتے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی نیلی آنکھیں آگ رنگ پکڑنے لگی تھی۔ وہ خود سے خوف کھاتا اس کے گرد سے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ دور ہو جائیں ہم سے۔ وہ اسے خود سے جھٹک نہیں رہا تھا، مگر بے بسی کی انتہا پر پہنچتے اس سے خود سے دور ہونے کو ضرور کہا۔ کیوں؟ لیلا بنا دور ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائے بے ساختہ بولی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کے زیر اثر ہے جس میں یہ شہزادہ اس کے اتنے قریب تھا۔ ہماری آگ آپ کو اذیت دے گی، ہٹ جائیں۔ حاجب جانتا تھا بھلے وہ خود بھی آگ سے بنی تھی، مگر اس وقت جو شدت اس کے وجود کی آگ میں تھی وہ لیلا کو تکلیف پہنچا سکتی تھی۔ آپ کی یہ آگ مجھے سکون تو دے سکتی ہے، تکلیف اور اذیت نہیں، وہ پورے یقین سے کہتی۔ اس کے چہرے پر جھکی اپنا شدت بھرا لمس اس کے ساحرانہ نقوش پر چھوڑنے لگی۔ حاجب حیران تھا، جس کی قربت کچھ دیر پہلے تک اسے جلا رہی تھی، اسی کا لمس اس تپش پر جیسے ٹھنڈک سے اتار گیا۔ اس کا جلتا وجود ایک ہی لمحے میں ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ ساکت سا چت لیٹا، جبکہ لیلا اس پر جھکی اپنے عمل سے اس پر ظاہر کر رہی تھی کہ کتنی محبت کرتی ہے وہ اس سے، لیکن صرف چند پل۔
جلدی حاجب کو یہ عنایات بھی زہر لگنے لگی۔ سنبھالیں خود کو لیلا شمون، ہم وہی حاجب ربی ہیں جن سے آپ کو نفرت تھی، اور بنا محبت کے آپ کی یہ عنایات ہمیں اپنی محبت کے منہ پر تمانچے کی طرح محسوس ہو رہی ہیں۔ حاجب نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے خود سے دور کیا۔ جو اس کے قرب کی تمنائی ہو رہی ہے اس کے لفظوں پر ساکت ہوئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں حاجب؟ جانتی ہوں اگر اپنی محبت کا اعتراف کر لوں گی تو خود پر ممنوع قرار دے دیں گے آپ مجھے، اور اگر نہیں کروں گی تب بھی اپنے لیے ترسائیں گے۔ لیلا اس کی آنکھوں میں دیکھتے محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ ایک بار کہتے محبت کی تھی ہم سے، باخدا اپنی محبت کو دیا دھوکہ بھی معاف کر دیں گے آپ کو، بس ایک بار۔ حاجب کی خاموش زبان نے جسے التجا کی تھی، محبت ہی نہیں تو کیا ہو بھی نہیں سکتی؟ کیا اب محبت نہیں کر سکتی میں آپ سے؟ لیلا نے اپنی دلی کیفیت سے بے نیاز بالکل الگ جواب دیا تھا۔ اتنی جلدی کسی کو محبت نہیں ہوتی، یہ کسی نے آپ کو حقیقت بتا دی، آپ کو علم ہو گیا کہ آپ غلط تھیں اور اسی پچھتاوے میں آپ کو ہم سے محبت ہو گئی، تو ایسی محبت درکار نہیں ہے ہمیں۔ حاجب اسے آہستہ سے دور کرتے کہہ کر اس کے پہلو سے اٹھ گیا۔ ہم نے جو کیا آپ اس پر ہمیشہ سزا دے لیں، مگر کم از کم اس بے رخی سے تو نجات دے دیں۔ لیلا اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ہم آپ کو سزا کیوں دیں جبکہ آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں؟ قصور تو ہمارا ہے کہ جرم عشق ہمارے حصے میں آیا ہے۔ حاجب نے اس کے چہرے سے نظریں چرائی تھی کیونکہ اسے دیکھ لیتا تو ہار جاتا۔ اس وقت اپنے زخموں کی مسیحائی کی طلب نہیں ہے ہمیں، ہاں اگر کبھی یہ زخم ناسور بننے سے بچ گئے تو ہو سکتا ہے کسی کی مسیحائی کے طلبکار بن جائے۔ وہ نہ جانے کہ اسے یہ خوش آئند سی بہتری کی امید کا پروانہ تھما گیا، پھر اپنے لفظوں پر لب کھینچتا خود ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں جانتی ہوں آپ نفرت نہیں کر سکتے مجھ سے، میں آپ کو منا لوں گی بہت جلد۔ لیلا نے اس پر خود سے عہد کیا تھا کیونکہ حاجب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مصنوعی خفگی کا راز اس پر کھول گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسے کیسے نکل گیا وہ ہاتھ سے؟ جلال کو جب سے علم ہوا تھا حاجب زندہ ہے، وہ دہکتے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس پر جب اس کے سپاہی مردہ حالت میں پائے گئے اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ ہم نے انہیں پکڑنے کی بہت کوشش کی بادشاہ سلامت، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ حاجب ہیں۔ اس کا سپاہی جو محض زخمی ہوا تھا کچھ خوفزدہ ہوتے بولا، اس فضول بہانے کا مطلب؟ جلال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بادشاہ سلامت وہ کوہ کاف کے سب سے طاقتور جن ذات ہیں، انہیں پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش مت کرو تم، ڈھیروں سپاہیوں سے جن زیادہ نہیں پکڑا جا سکا، کیا وہ اکیلا تم سب پر بھاری تھا؟ جلال نے اس سپاہی کو گردن سے پکڑتے پوچھا۔ بادشاہ سلامت وہ اکیلے نہیں تھے، اس سپاہی نے بمشکل کہا جس پر جلال نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ تو پھر کون تھا اس کے ساتھ؟ کیا اس کا وہ وزیر شائق؟ جلال کا پہلا شک شائق پر کیا تھا کیونکہ وہی تھا جو سائق کی مانند حاجب کے ساتھ رہتا تھا۔ نہیں بادشاہ سلامت، وہ کوئی جن ذاتی تھی۔ اس سپاہی کے الفاظ پر جلال کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیں ابھری۔ اپنے بچے کچھ سپاہی اکٹھے کرو اور حاجب ربی کو پکڑنے کی تیاری کرو، مجھے جلد از جلد حاجب چاہیے اپنے سامنے، ورنہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی سوچوں سے نکلتے وہ دھاڑا تھا۔ جی بادشاہ سلامت، وہ سپاہی جلدی سے کہتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ مبادا جلال کے عتاب کا نشانہ ہی نہ بن جائے، اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہوا تو میرے قہر کو نازل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ جلال سامنے نظریں ٹکائے بولا، کیا ہوا جلال؟ کچھ پتہ چلا ربی اور زلیخا کا؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، تبھی شہزادے شفیع وہاں پہنچے۔ مبارک ہو، آپ کا پیارا اور لاڈلا بھتیجا زندہ ہے، جلال جل کر بولا تو شہزادے شفیع کے چہرے پر خوف کی پرچھائیں ابھری۔ حاجب زندہ ہے؟ یہ چیز ان کے حق میں ہرگز بھی بہتر نہیں تھی۔ حاجب کے زندہ ہونے کا مطلب تھا ان دونوں کے راج کا خاتمہ۔ اگر وہ زندہ ہے بھی تو اپنے زندہ ہونے پر پچھتائے گا، کیونکہ اس بار میں اسے اپنے ہاتھوں سے اذیت ناک موت دوں گا۔ جلال نفرت سے حاجب کا چہرہ تصور میں لاتے بولا، کچھ بھی جلد بازی میں کرنے کی کوشش مت کرنا جلال، ہمیں ہر چیز سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ شہزادے شفیع اس کی جلد باز طبیعت سے واقف تھے، تبھی اسے سمجھانا چاہا، میں آپ کی طرح صحیح وقت کا انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں صحیح وقت بنانے کا قائل ہوں۔ حاجب کو مرنا ہی ہوگا کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے میں سکون کی سانس کبھی نہیں لے سکوں گا، جلال نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جلال، کبھی کبھی خود کو عقل کل سمجھنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، میں بس تمہیں اس بے وقوفی سے بچانا چاہتا ہوں۔ شہزادے شفیع نے ایک اور کوشش کی اسے سمجھانے کی، مگر شاید اس کے خاتمے کا وقت قریب تھا، تبھی اس کی عقل پر پتھر پڑ چکے تھے۔ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، اپنی نصیحتوں سے مزید خراب مت کریں، جائیں یہاں سے، جلال چڑھ کر بولا۔ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، اپنی نصیحتوں سے مزید خراب مت کریں، جائیں یہاں سے، جلال چڑھ کر بولا۔ تم ٹھوکر کھائے بغیر ماننے والے سمیت سے نہیں ہو، بس دعا ہے یہ ٹھوکر اتنی بڑی نہ ہو کہ تمہیں پچھتاوے کا بھی وقت نہ ملے۔ وہ شاطر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھے، جبکہ جلال اسے اپنے نام کی طرح ہر کام میں جذباتی ہونے کی عادت تھی۔ میں اگر پچھتاؤں گا بھی تو اپنے کیے پر پچھتاؤں گا، آپ پر الزام نہیں آئے گا، اس لیے اب جائیں اور جا کر اپنا کام کریں، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، جلال نے بدتمیزی سے کہا تو شہزادے شفیع وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
بابا جان، ماں، اب دونوں کہیں جا رہے ہیں؟ لیلا اگلے دن باہر ان سب تک آئی تو انہیں کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر بری طرح چونکی۔ لیلا بیٹا، ہم لوگ جنگل والے گھر جا رہے ہیں۔ اس وقت حاجب کا زیادہ سے زیادہ آپ کے قریب رہنا بہتر ہے، اس طرح آپ انہیں اچھے سے منا سکیں گی۔ ہمارے ہوتے شاید آپ کو زیادہ موقع نہ ملے۔ ملکہ زلیخا نے رازداری سے کہا، جس پر بادشاہ ربی مسکراہٹ دبا گئے۔ مگر اس کے لیے آپ دونوں کا جانا ضروری تو نہیں؟ ویسے بھی آج کل وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے نظروں سے نگل جائیں گے۔ لیلا کو ان کے ہوتے حوصلہ تھا، لیکن اب وہ بھی جا رہے تھے۔ ہم تو جا رہے ہیں، مگر اپنا یہ ہتھیار آپ کو سونپ کر جا رہے ہیں۔ شائق ہے نا، وہ آپ کی مدد کرے گا حاجب کو منانے میں۔ بادشاہ ربی نے اسے حوصلہ دیا تو وہ سر ہلا گئی۔ بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ شائق، تم مجھے بتاؤ میں تمہارے بادشاہ کو کیسے مناؤں؟ لیلا نے شائق کو دیکھتے پوچھا۔ ساشا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں آپ کو ایسے منصوبہ بتاؤں گا ملکہ کہ بادشاہ حاجب کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میری مدد کرنا ہوگی اپنے دوست کو منانے میں۔ شائق نے ساتھ اپنا بھی الو سیدھا کیا تھا۔ تم پہلے منصوبہ بتاؤ، اگر مجھے تمہارا بتایا منصوبہ پسند آیا تو میں ساشا کو منانے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ لیلا نے حامی بھری، جس پر شائق نے اسے سارا منصوبہ بتانے لگا۔ بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے، اور اس طرح میں نہ صرف حاجب کو منا سکتی ہوں بلکہ ساشا کو بھی تم منا سکو گے۔ لیلا کا دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ کیسے؟ شائق نے پوچھا، جس پر بدلے میں لیلا نے اپنی ترکیب بتائی۔ تو ٹھیک ہے، ہم آج ہی اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کریں گے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ ایک وقت تھا جب ان دونوں نے محبت کی ناقدری کی تھی، مگر شکر تھا کہ دونوں ہی وقت رہتے سمجھ چکے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔